بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اس آیت کا سارا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جو ایک بستی سے گزرا جو کہ اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کے ویران ہونے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر موت طاری کر دی 100 سال تک۔ پھر اسے اٹھایا کہ کہا کہ تو یہاں کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا میں تو یہاں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تو 100 سال ٹھہرا ہے، بس دیکھ اپنے کھانے اور مشروب کی طرف وہ متغیر نہیں ہوا، اور دیکھ اپنی سواری کے گدھے کی طرف، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کس طرح ہم ان کو ابھارتے ہیں پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ جب اس شخص پر بات واضح ہوگی تو کہنے لگا میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص کا جو واقعہ بیان کیا جو اس بستی سے گزر رہا تھا، یہ شخص کون تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ پہلی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تھا جو آخرت یعنی اللہ تعالیٰ کے جی اٹھنے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو زندہ کرنا ہے انسان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے، اس کا منکر تھا، اس کو نہیں مانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو زندہ کر کے یہ سارے احوال بتا دیے۔ اور ایک تفسیر میں جو کہ مفسرین کے ساتھ زیادہ مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی عزیر علیہ السلام تھے، جس کی وجہ سے جب وہ 100 سال اٹھے تو یہود نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے 100 سال سونے کے بعد جا کے ان کو تورات سنائی تھی، تو لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ قرآن میں بھی آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ بہرحال تاریخی پس منظر میں مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، جب بنی اسرائیل میں سرکشی پیدا ہو گئی تھی، ان میں طرح طرح کی برائیاں آ گئیں، تو اس وقت جو بابل تھا اس پر بخت نصر جیسا ظالم حکمران مسلط تھا۔ وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم نے بعثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید، کہ ہم نے ایک بڑے سخت قسم کا آدمی تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ تو اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ نمرود اس نے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت کی، اسی طرح بخت نصر نے بھی بہت سے علاقوں پہ حکومت کی۔ اس نے شام فلسطین پہ حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور جو یروشلم اور بیت المقدس جو تھا اس کی کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دی، بے شمار بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، اور لاتعداد لوگوں کو اپنے غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بنی اسرائیل کی تمام کتابیں تورات وغیرہ جتنا بھی تھا ان سب کو جلا کے رکھ دیا، حتیٰ کہ کہتے ہیں تورات کا ایک نسخہ بھی صحیح سلامت نہ بچ سکا۔ تاریخی واقعات سے کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جو قید ہو کے لوگ گئے تھے ان میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جب کچھ عرصہ بعد آپ قید سے رہا ہو کر واپس وطن آ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے مقام کے متعلق بھی بعض لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ کہ کس بستی کا تھا، کون سی بستی تھی، کون سا شہر تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ کوئی بھی شہر یا بستی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خود یروشلم کا ہی واقعہ ہے، کہ جب وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ سارا کا سارا جتنے بھی چھت تھے وہ سارے گھرے ہوئے تھے اور لوگ مرے پڑے ہوئے تھے، اور جو شہر تھا کھنڈر بنا ہوا تھا۔ تو جب وہاں سے گزرے ان کو دیکھا تو ان کے دل میں ویسے خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اب کس طرح سے زندہ کرے گا۔ یہ خیال نہیں تھا جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ تو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تجھے اطمینان نہیں ہے، تو یقین نہیں کرتا؟ کہا مجھے اطمینان بھی ہے، یقین بھی ہے، بس دل کی تھوڑی سی تسلی چاہتا ہوں۔ تو سر یہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو ان کے دل میں ویسے بات آ گئی کہ دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ یہ اجڑا ہوا شہر کس طرح آباد ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو لوگ مر گئے ختم ہو گئے ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو جب یہ اسی سوچ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کھنڈرات کے درمیان کسی جگہ کسی مقام کے اوپر یہ رکے، اور اپنے گدھے کو باندھا، کھانے کا کچھ حصہ کھایا اور باقی کو پاس رکھا، کہا چلو تھوڑا سا آرام کر کے پھر جاتا ہوں۔ تو وہاں پہ سو گئے۔ جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے 100 سال تک سلائے رکھا،
مفسرین فرماتے ہیں جب اس وقت یہ سوئے تھے اس وقت دن کا ابتدائی حصہ تھا، اور جب یہ بیدار ہوئے تو اس وقت بھی سورج غروب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پوچھا کہ کم لبثت کہ تو یہاں پہ کتنا عرصہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لبثت یومن او بعض یوم، پہلے باہر دیکھ کے کہنے لگے یومن ایک دن رہا ہوں، پھر کہنے لگے نہیں ابھی تو سورج چڑھا ہوا ہے، تو کہنے لگے او بعض یوم، نہیں میں دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بل لبثت مئۃ عام، تو یہاں پہ 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے دکھایا کہ دیکھو تمہارا کھانا بالکل تر و تازہ ہے، ذرا بھی خراب نہیں ہوا، اور تمہارا گدھا مر کے اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بکھر چکی ہیں، سارا کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جب عزیر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو ایران میں کہتے ہیں بادشاہ خسرو جو تھا اس نے فلسطین پہ حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم چاہو تو فلسطین کو دوبارہ ایجاد کر سکتے ہو، دوبارہ اس کو آباد کر سکتے ہو۔ تو چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ 30 سال کے مختصر عرصہ میں انہوں نے اس اجڑے ہوئے شہر کو دوبارہ آباد بھی کر لیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کبھی یہاں پہ کچھ ویرانی ہوئی نہیں، پہلے سے زیادہ رونق ہو گئی، پہلے سے زیادہ آبادی ہو گئی، وہاں پہ مختلف قسم کے مکان بن گئے، لوگ رہنا شروع ہو گئے۔ تو گویا کہ اس چیز کا سلسلہ ختم ہی ہو گیا کہ اللہ یہ اب کھنڈر دوبارہ کیسے آباد ہوگا، تو بہت زیادہ آبادی بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دکھایا کہ اب دیکھو میں تمہارا کھانا بالکل ٹھیک ہے، اور تمہارا گدھا جو ہے وہ ختم ہو کے بالکل مٹی ہو گئے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، دیکھو تمہارا گدھا جو ہے وہ مر گیا ہے، اس کی ہڈیاں بھی کیا ہو گئی ہیں، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو گئی ہیں، اب دیکھو ہم ان کو کس طرح سے زندہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عزیر علیہ السلام کے گدھے کی وہاں سے خاک اکٹھا ہونا شروع ہوئی، پھر ان سے ہڈیاں بنی، پھر ہڈیاں کرنے کے بعد ان کے سامنے ان کے اوپر گوشت چڑھا۔ جب گوشت چڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ سواری ان کی تیار ہو گئی ہے، تو وہ کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ان کے گدھے کی جو تھی ہڈی وہ پہلے جڑیں، پھر اس کے بعد ان کے اوپر گوشت چڑھا، پھر وہ گڈھا تیار ہو گیا گدھا، تو اس کی آواز اس نے نکالی، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلائے رکھا۔ حالانکہ مٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اوپر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ تو اسی لیے جب وہ اللہ نے ان کو سلایا تھا تو اس وقت بھی مٹی نے ان کو نہیں چھیڑا، اور اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔